لیکچر جو ہے وہ ہے پیپل ان انڈیا. اس کا اردو زبان میں مطلب ہے لوگ ہندوستان میں یا ہندوستان میں لوگ. اے ہسٹوریکل پرسپیکٹو، ایک تاریخی نقطۂ نظر. سب کانٹیننٹ از اے پارٹ آف دی ایشیا ریجن اینڈ دی نارتھ سائڈ آن دی اپر سائڈ آف دی میپ، ساؤتھ آن دی ڈاؤن سائڈ آن دی رائٹ سائڈ اینڈ ویسٹ آن دی لیفٹ سائڈ ان دی میپ یا ان دس میپ. برصغیر ایشیا کے خطے کا ایک حصہ ہے اور نقشے کے اوپری حصے یعنی اوپر والے حصے میں شمال کی جانب ہے، جنوب نیچے کی طرف، مشرق دائیں جانب اور مغرب بائیں جانب ہے. دی ماؤنٹین ٹیریٹوری آن دی نارتھ سائڈ اینڈ دی ورلڈز ہائیسٹ پیک آف دی ہمالیاز دیٹ آر سچویٹڈ آن دی نارتھ سائڈ آن دی سب کنٹیننٹ. اس کو اردو زبان میں سمجھتے ہیں شمال کی جانب پہاڑی علاقہ اور دنیا کی سب سے بلند چوٹی ہمالیہ ہے جو برصغیر کے شمالی حصے میں واقع ہے. It's been said that the weather of this region will be cold like China and Russia without the Himalayas territory. On the other side, this mountain side served as a defensive line which benefited Hindustan. ہمالیہ کے علاقے کے بغیر چین اور روس کی طرح سرد ہوگا، دوسری طرف یہ پہاڑی سلسلہ ایک دفاعی لکیر کے طور پر کام آیا جس سے ہندوستان کو فائدہ ہوا. Because of this region limited the attacks from the north side region. Through it's been witnessed in past that Hindustan was invaded from the north side of the country. The Aryans came into subcontinent years ago. کیونکہ اس خطے نے شمال کی طرف سے ہونے والے حملوں کو محدود کیا، اگرچہ ماضی میں یہ دیکھا گیا ہے کہ ہندوستان پر ملک کے شمالی حصے سے حملہ کیا گیا. آریہ سالوں پہلے برصغیر میں آئے. During the 1500 to 1700 BCE, Indian Ocean is situated on the south side of Hindustan and it has its significance. 1500 سے 1700 قبل مسیح کے دوران بحر ہند ہندوستان کے جنوبی جانب واقع ہے اور یہ اپنی اہمیت رکھتا ہے. Because it connects two big oceans named the Pacific Ocean and the Atlantic. کیونکہ یہ بحر الکاہل اور بحر اوقیانوس نامی دو بڑے سمندروں کو ملاتا ہے. Ocean respectively. On the other side, this ocean side is significant for defensive purposes for Hindustan and it's also an important region for trade on the west side of the subcontinent. بالترتیب سمندر دوسری طرف یہ سمندری حصہ ہندوستان کے لیے دفاعی مقاصد کے لیے اہم ہے اور یہ تجارت کے لیے بھی ایک اہم خطہ ہے. برصغیر کے مغربی جانب where Pakistan is situated, that's actually a part of Muslim world starts from the Muslim world starts from this point and reaches to Arabian Sea and connect with Middle East. On one side, it stretches to جہاں پاکستان واقع ہے جو دراصل مسلم دنیا کا حصہ ہے. مسلم دنیا اس مقام سے شروع ہوتی ہے اور بحیرہ عرب تک پہنچتی ہے اور مشرق وسطیٰ سے جڑتی ہے. ایک طرف یہ افریقن نارتھ ایریا اینڈ دی ادر سائڈ اٹ ریچڈ ٹو ترکی. It also connects with north side countries which were established after the fall of communism of Soviet Union. ایک طرف یہ افریقہ کے شمالی علاقے تک پھیلتی ہے اور دوسری طرف یہ ترکی تک پہنچتی ہے. یہ شمال کی طرف ان ممالک سے بھی جڑتی ہے جو سوویت یونین کے کمیونزم کے خاتمے کے بعد قائم ہوئے. South East area is a part of Hindustan's own land alongside Pakistan and contrary other side cover the area of Indo-China, China, Japan and the Pacific Ocean. جنوب مشرقی علاقہ پاکستان کے ساتھ ساتھ ہندوستان کی اپنی زمین کا حصہ ہے اور اس کے برعکس دوسری طرف ہند چین، جاپان اور بحر الکاہل کے علاقے کو کور کرتا
ہوتا ہے۔ ویسٹ سائڈ از اے پارٹ آف مسلم ورلڈ اینڈ ایسٹ سائڈ از اے پارٹ آف ہندو ورلڈ۔ مغربی حصہ مسلم دنیا کا حصہ ہے اور مشرقی حصہ ہندو دنیا کا حصہ ہے۔ دس ریجن ہیز ملٹی کلچرلزم، ملٹی ریلیجس ویلیوز سسٹم، ملٹی لنگوسٹک سسٹم اینڈ ان جیوگرافیکل کانٹیکسٹ اٹ ایگزسٹ ان ریجنلزم۔ اس حصے میں کثیر ثقافتی، کثیر مذہبی قدری نظام، کثیر لسانی نظام اور جغرافیائی تناظر میں یہ علاقائیت میں موجود ہے۔ سب کانٹیننٹ از اے مکسچر آف سوشیولیٹک، کلچرل، پولیٹیکل، اکنامک۔ برصغیر سماجی، ثقافتی، سیاسی، اقتصادی کا مرکب ہے۔ دس ریجن ڈیمانڈس فار اے گورنمنٹ دیٹ سینٹرلائزڈ in nature in order to maintain the uniformity in the region. Perhaps that's the only reason in history of Hindustan this region had put a lot emphasis on. یہ خطہ ایسی حکومت کا تقاضا کرتا ہے جو فطرت میں مرکزی ہو تاکہ خطے میں یکسانیت برقرار رکھی جا سکے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ ہندوستان کی تاریخ میں اس خطے نے سینٹرلائزیشن دیز سلیکٹڈ سیگمنٹس دیٹ ور spread in all corners because of multiculturalism and social diversity, so a centralized form of administration had always been. مرکزیت پر زور دیا ہے۔ یہ منتخب حصے جو کثیر ثقافتی اور سماجی تنوع کی وجہ سے تمام کونوں میں پھیلے ہوئے تھے، لہٰذا انتظامیہ ایک ایسی مرکزی شکل ہمیشہ فاؤنڈ نیسیسری فار سوشیو پولیٹیکل اکنامک ڈیولپمنٹ آف سب کانٹیننٹ if we would to stay about Pakistan, so it's important to keep in touch with historical foundations۔ اس کا اردو زبان میں مطلب ہے برصغیر کی سماجی، سیاسی، اقتصادی ترقی کے لیے ضروری سمجھی گئی ہے۔ اگر ہم پاکستان کے بارے میں مطالعہ کرنا چاہتے ہیں تو تاریخی بنیادوں، جیوگرافیکل فاؤنڈیشن، سوشیو کلچرل فاؤنڈیشن، اکنامک فاؤنڈیشن اینڈ آئیڈیالوجیکل فاؤنڈیشنز، India has been always divided into very wide range of regionalism and that had always created۔ بنیادوں، سماجی ثقافتی بنیادوں، اقتصادی بنیادوں اور نظریاتی بنیادوں سے رابطے میں رہنا ضروری ہے۔ ہندوستان ہمیشہ بہت وسیع پیمانے پر علاقائیت میں تقسیم رہا ہے اور اس نے ہمیشہ a problem of national integration, thus the political development problem with reference to geographical situation of the country had always been there for the administrative issues of the country۔ اس کا اردو زبان میں مطلب ہے قومی یکجہتی کا مسئلہ پیدا کیا۔ اس طرح ملک کی جغرافیائی صورتحال کے حوالے سے سیاسی ترقی کا مسئلہ ملک کے انتظامی مسائل کے لیے ہمیشہ موجود رہا ہے۔ یہ اس لیکچر کی تمہید تھی۔ اب ہے دی ہسٹری آف سب کانٹیننٹ از ڈیوائڈیڈ انٹو 3 میجر ایراز۔ برصغیر کی تاریخ 3 بڑے ادواروں میں تقسیم ہے۔ پوائنٹ نمبر 1 ہے اینشینٹ انڈیا، قدیم ہندوستان۔ پوائنٹ نمبر 2 ہے میڈیول انڈیا، قرون وسطیٰ کا ہندوستان۔ پوائنٹ نمبر 3 ہے ماڈرن انڈیا، جدید ہندوستان۔